بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے گلوبل اسپیشل ہیومینیٹیرین سب کلاس ویزا 202 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، یور پروپوزر، کمپیلنگ ریجن اسیسمنٹ، ہیلتھ کریکٹر ڈیپٹس، اپلائی، ہیومینیٹیرین سرکمسٹانسز، ویزاز اور ریزیڈنس پرمٹس، یور ریلیشن شپ، یور آئیڈینٹی، یور چلڈرن، بینیفٹس، کریکٹر ڈاکومنٹس، اسپانسر ڈاکومنٹس، ادر ایپلیکینٹس۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فیچر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ویزا اجازت دیتا ہے کہ آپ زندگی گزار سکیں، کام اور تعلیم کر سکیں، پی آر کے لیے اسپانسر کر سکتے ہیں۔ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آسٹریلیا سے یا اپنے آبائی ملک کے علاوہ کہیں اور ہوتے ہیں یا سبجیکٹ ہوتے ہیں سبسٹینشل ڈسکریمنیشن میں، جو آپ کے اپنے آبائی ملک میں ہیومینیٹیرین رائٹس کی وائلیشن میں بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو کسی مخصوص شخص نے پروپوز کیا ہوتا ہے یا آسٹریلیا میں کسی آرگنائزیشن نے۔ یہ مستقل ویزا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یور پروپوزر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب کلاس 202 کی درخواستیں کو لازماً کسی ایلیجبل اسپانسر کی طرف سے آسٹریلیا میں سپورٹ کیا ہو۔ آپ کا اسپانسر آسٹریلین سٹیزن یا پی آر ہو یا کسی آسٹریلین آرگنائزیشن سے ہو۔ اگر آپ ممبر ہیں کسی ایسی فیملی کے جس کا پروٹیکشن یا ہیومینیٹیرین ویزا پچھلے 5 سالوں میں منظور ہوا ہو تو وہ بھی پروپوز کر سکتے ہیں سیلف فیملی پروویژن کے انڈر۔ اب میں آپ کو کمپیلنگ ریزن اسیسمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے لازمی یقین دہانی کرانی ہوگی کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو کہ آپ کو ویزا کمپیلنگ کی وجوہات پر ملے، اور ان کا شمار 4 فیکٹرز میں ہو۔ آپ کے آبائی ملک میں درخواست گزار کی ڈگری آف ڈسکریمنیشن، آسٹریلیا میں لنکس کی ایکسٹینٹ، بھلے ان کے پاس دوبارہ اچھی زندگی گزارنے کا آپشن ہو، سیٹلمنٹ کے لیے آسٹریلین کمیونٹی کی طرف سے کیپیسٹی۔ اسپلٹ فیملی کی درخواستوں کو پروپوز کیا جائے گا ایس ایچ پی ویزا ہولڈر کے ذریعے صرف کنیکشن کے ایکسٹینٹ کے لیے آسٹریلیا میں۔ ان کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ دعویٰ کریں سبسٹینشل ڈسکریمنیشن کا۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فارم 681 جس کو ہم ریفیوجی اینڈ اسپیشل ہیومینیٹیرین پروپوزل کہتے ہیں مکمل کر کے بھرنا ہے، اور آپ کے اسپانسر نے فارم 842 بھر کر آپ کو دینا ہوگا جس کو ہم ہیومینیٹیرین آف شور ویزا کہتے ہیں۔ پھر آپ نے 842 فارم دستخط کرنے کے بعد دوبارہ اسپانسر کو بھیجنا ہے تاکہ وہ فارم جمع کرے۔ آپ کے اسپانسر نے لازمی 842 اور 68 فارم مکمل کر کے جمع کرنا ہے ایک ساتھ۔ اب میں آپ کو یور ہیومینیٹیرین سرکمسٹانسز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ریفیوجیز کو ڈیل کر رہی ہو ان کی رجسٹریشن کا ثبوت، مثلاً UNHCR، انگلش میں تفصیل یعنی اسٹیٹمنٹ، جس میں صاف لکھا ہو کہ آپ نے ملک کیوں چھوڑا اور واپس کیوں نہیں جانا چاہتے۔ اب میں آپ کو ویزاز اور
ریزیڈنس پرمٹس کے بارے میں بتاتا ہوں. ویزاز یا ریزیڈنس پرمٹس کی تصدیق شدہ کاپیاں کسی کو بھی ملی ہوں، کوئی بھی ہو جو اس درخواست میں شامل ہے، وہ ساتھ دینی ہے. اب میں آپ کو یور آئیڈینٹی کے بارے میں بتاتا ہوں. موجودہ پاسپورٹ میں بایوگرافیکل پیجز کی تصدیق شدہ کاپیاں یا اس درخواست میں شامل تمام سفری ڈاکومنٹس، اسٹیٹمنٹ جس میں بیان کیا گیا ہو کہ آپ کیوں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، یا آئیڈینٹی ڈاکومنٹس، 8 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر اور ہر تصویر کے پیچھے اپنا نام درج کیا ہو. اگر آپ کا یا جو کوئی اور شخص آپ کی درخواست میں موجود ہیں ان کے نام میں تبدیلی آئی ہے تو نام تبدیلی کا ثبوت تصدیق شدہ الگ سے دینا ہے. اب میں آپ کو یور ریلیشن شپ کے بارے میں بتاتا ہوں. نکاح نامے کی تصدیق شدہ کاپیاں یا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اور اگر اپنی درخواست میں جو لوگ شامل ہیں ان کی بھی، بھلے وہ آپ کے ساتھ آسٹریلیا میں ساتھ نہیں آنا چاہتے یا نہ ہو. اگر آپ ڈی فیکٹو ریلیشن شپ میں تو سیلف انڈیپینڈنٹ کا ثبوت کہ آپ کا رشتہ اصلی ہے اور ابھی بھی ہے. اگر آپ یا کوئی اور جو درخواست میں شامل ہے وہ ویڈو یا ڈیورسڈ ہے یا مستقل الگ ہو چکا ہے یعنی سیپریٹڈ، تو تصدیق شدہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ڈیورس ڈاکومنٹس یا اسٹیٹری ڈیکلریشن سپریشن کے ڈاکومنٹس دینے. 18 یا 18 سے زیادہ عمر والے تمام فیملی ممبرز کی فائنینشیل ڈیپینڈنسی کے ثبوت، مثلا برتھ سرٹیفکیٹ اور ثبوت رشتہ یا تعلق کا ثبوت کہ یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. درخواست جمع کرنے سے 12 ماہ تک کا فائنینشیل ڈیپینڈنسی کا ثبوت. اب میں آپ کو یور چلڈرن کے بارے میں بتاتا ہوں. بچوں کے تمام لیگل، قانونی، تعلیمی کاغذات کی تصدیق شدہ کاپیاں، اور 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے فارم 1229 جس کو ہم کنسرن اور ساتھ میں اسٹیٹوٹوری ڈکلیریشن کے ڈاکومنٹس یا ایویڈنسز شو کرنے ہیں. پیرنٹس کی طرف سے گورنمنٹ ایشوڈ آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس، تصویر اور دستخط کے ساتھ. اب میں آپ کو اسپانسر ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں. تصدیق شدہ کاپیاں آپ کے پروپوزر کے ویزوں کی، پروپوز کے ساتھ رشتہ داری کا ثبوت، مثلا نکاح نامہ یا برتھ سرٹیفکیٹ، پروپوزر کی ایلیجبلٹی کا ثبوت. اگر آپ کا اسپانسر ریجنل آسٹریلیا میں رہتا ہے تو ثبوت ایڈریس ریزیڈینشیل کا کہ وہ پریورٹائزیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے. اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے. پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو نہ کہے. اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس. جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے. جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو. اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی. اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا. اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے. اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس. جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت
گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بڑھنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو کریکٹر ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایمبیسی آپ سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، اوورسیز لیز سرٹیفکیٹ، مکمل فارم 80 جس کو ہم پرسنل پرٹیکولر فار اسسمنٹ کہتے ہیں، جس میں کریکٹر اسسمنٹ شامل ہوتی ہیں، فارم 1221 جس کو ہم ایڈیشنل پرسنل پرٹیکولرز انفارمیشن کہتے ہیں۔ آپ کا اسپانسر اور فیملی ممبرز جن کی عمر 16 سال یا 16 سال سے زیادہ ہوں اور ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہوں تو لازمی 7 ڈاکومنٹ جمع کرنے ہیں، اور ایم پی سی کے کہنے پر انٹرویو میں شرکت۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔